بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے نیوٹرلز کو اپنی مدد کے لیے پکار لیا ہے اور وہ مدد کے لیے آ بھی گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری عزت بچا لو پوائنٹ۔ اصل بات یہ ہے، عمران خان اپنی عزت بچانے کے چکر میں اب پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے جی 20 لاکھ بندہ آئے گا، پھر کہتے تھے 25 لاکھ بندہ آئے گا، اور شکر ہے 25 لاکھ تو کہ نہیں بدے، ہو سکتا تھا 50 لاکھ بھی کہہ سکتے تھے، یہ بھی ہو سکتا تھا وہ کہتے ہیں کہ جناب 22 کروڑ کا 22 کروڑ پہنچ جائے گا اسلام آباد میں۔ مطلب ان سے آپ کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں۔ ویسے تو جتنے یوتھیاز ہیں نا وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جڑا عمران خان دے نال کو 2-3 ہزار بندہ سوابی میں سے، اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سوابی جو ہے وہ کے پی کے میں ہے، جہاں پر عمران خان کی پچھلے 9 سال سے حکومت ہے، جس کے جو ذرائع ہیں وہ استعمال کر کے عمران خان جو ہیں وہ اس وقت جڑے ہیلی کاپٹر تھے، کدی ادھر جا رہے کدی ادھر جا رہے ہیں نا، وہ کے پی کے عوام کے پیسوں سے خریدا گیا ہیلی کاپٹر ہے، اور اس میں جو پیٹرول پڑ رہا ہے یا ڈیزل پڑ رہا ہے یا جیڑی بھی شاید جی پہ رہی ہے، وہ عمران خان جیبوں نہیں پوا رہا، وہ کوئی اس کی اے ٹی ایم نہیں ڈلوا رہی، وہ اس نے جو کے پی کے کا خزانہ ہے اس کو اے ٹی ایم کے طور پہ استعمال کر رہا ہے اور اسی کے ذریعے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو 2-3 ہزار بندہ ساتھ ہے نا، اس کے باوجود کہ وہاں پر حکومت اپنی پہن روکنے والا کوئی نہیں ہوتے، اس کے باوجود 2-3 ہزار بندہ ہے۔ یہ جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ جو ابھی گھروں سے نکلے نہیں آئی، ابھی کیا نکلنا ہی نہیں جنہوں نے، اچھا وہ جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ نہیں تھا نہیں نظر آ رہا بہو جی، یہ تو بڑے بندے نے، انے واہ بندے نے۔ وہ پوچھے کیویں؟ انہیں کہا تانوں نظر نہیں آ سکتے سر، جنات نے نال دی مدد کرنا ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ پنجاب کی حالت یہ ہے کہ پنجاب میں سے کل ملا کے نا اب تک جتنے لوگ نکلے ہیں وہ 500 تو 600 بندہ ہوئے گا مشکل کے ساتھ۔ ایک فوٹیج ہے جو مطلب فواد چودھری صاحب نے جاری کی ہے اپنے ٹویٹر کے اوپر شاید، اور وہ بنا رہے ہیں اپنا فوٹیج بنا رہے ہیں اپنی سیلفی کے ساتھ، جو ویڈیو بناتے ہیں وہ بنا رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں 2 لاکھ بندہ لے کے جیلم سے نکلوں گا، گن کے ویلو 12 تو 13واں بندہ نظر نہیں آ رہے ان کے ساتھ، یہ حالت ہے ان کی۔ دوسری بات جو ہے سیالکوٹ میں عثمان ڈار صاحب، وہ جڑا جعلی جیت والا سنگی دیول بنیا تھا، جیت ایک فلم آئی تھی آپ کو یاد ہوگا، بڑی مشہور فلم ہوئی تھی، کرشما کپور صاحبہ تھی اس میں، تبو تھی، یہ سنی دیول تھا، اس میں پٹی باندھ کے نا وہ ذرا اینگری ینگ مین بنے ہوتے ہیں۔ ویسے تو سنی دیول ہے ہی اینگری ینگ مین ہے، ساڈا جڑا اینگری اولڈ مین نا عمران خان، یہ سنی دیول سنجے دت انہی کی نقلیں کرتے ہیں یہ۔ اچھا یہ جناب وہ جو سنی دیول کی نقل کرنے والے ہیں نا، جعلی سنی دیول، عثمان ڈار صاحب، وہ کہتے تھے جناب بس سیالکوٹ تیار ہے اور انی پائے گی۔ وہ سر ٹوٹل 35 بندے نکلے، وچوں انہوں نے کو 30 کے پھاڑ لے 5 دوڑ لا گئے۔ یہ حالت ہے ان کی۔ لاہور کے اندر جو سب سے کامیاب اس وقت تک پنجاب کے اندر ان کا شو جا رہا ہے نا، وہ لاہور کا ہے، اور لاہور کا جو شو ہے اس میں کل ملا کے کوئی میرا خیال ہے 250 کے قریب بندے، ٹوٹل 250 کے قریب بندے ہیں، جو حماد اظہر صاحب کے ساتھ، جو یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ، جو اپنا شفقت محمود صاحب کے ساتھ، اور ایک کوئی خالد گجر ہیں شاید کوئی ان کے ایک لیڈر ٹائپ کریکٹر ہیں وہ ان کے ساتھ، اور اس طرح کے جو نکے موٹے باقی کریکٹر ہیں ان کے ساتھ مل ملا کے نا ٹوٹل یہ کوئی 200 سے 250 کے قریب بندہ ہے جو نکلا ہے۔ ان میں سے کچھ پکڑے گئے ہیں، کچھ بھاگ جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر پولیس شیلنگ کر دی ہے، پھر نافجندے نے۔ اس طرح کی صورتحال صبح سے لاہور میں جاری ہے جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں۔ اچھا اب حالت یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اداروں کو پکار رہے ہیں کہ بھائی نے میری عزت بچا لو۔ میں تو 25 لاکھ بندہ کیا سی، لیکن بندے دے مشکل دے نال 5000 بھی اکٹھے نہیں ہو رہے۔ میں نے ابھی جب آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں اس سے کچھ دیر پہلے میں نے اسلام آباد میں اعزاز سید صاحب سے رابطہ کیا، جیو کے رپورٹر ہیں، ان سے میں نے رابطہ کیا۔ میں نے پوچھا ان سے کہ سر یہ کیا صورتحال ہے یہ اس وقت اسلام آباد کی سڑکوں کی، اور کتنے کے لوگ ہیں جو بےتاب ہیں باہر آنے کے لیے، اور کتنے کے بےتاب ہو کے بیچارے باہر آ گئے نے، وہ ذرا مجھے کو تعداد آپ بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اسلام آباد میں ہو کا عالم ہے بڑھ صاحب، یہاں تے اتنے تے کوئی چکر نہیں گا۔ ہاں پنڈی والی سائڈ پہ تھوڑا بہت مسئلہ ہے، وہاں پر وہ حکومت نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جننے کے جانے ہے نے انہوں نے کنٹرول کرنا کیڑا مسئلہ۔ پنڈی سے مجھے یاد آیا پنڈی کا ذکر ہو اور وہ شیخ رشید کا اس میں ذکر نہ آئے، یار یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک فوٹیج ہے یار،
وہ میں نے دیکھی ہے ٹویٹر کے اوپر، اور وہ میں نے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، وہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی چلا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جیسی کیا کہنا چاہیے، جیسی روح ہو جائے فرشتے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ جی ہو جائے خان ہو جائے خان دے پرونے، یہ جو شہر رشید صاحب ہیں یہ بھی بالکل ویسی حرکت کر رہے ہیں، بالکل ویسی حرکت کر رہے ہیں جیسی عمران خان نے کئی بار کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے ساتھ کوئی بندہ ہاتھ ملانے آیا تھا، انہیں کونی کراتی، کوئی ان کے ساتھ چل رہا تھا، اس کو دھکا دے دیا تھا، تھپڑ مار دیا تھا، یہ عمران خان کا رویہ تھا۔ ان شہر رشید میں پائن پر نکلا ہے ٹھیک ہے، باقی مثال آپ سمجھ جائے جو پنجابی ہیں، ٹھیک ہے، شہر رشید کو پر نکلا ہے سر۔ انہوں نے بھی ایک کارکن جو ان کی حویلی کے باہر کو 200-300 بندہ کڑا ہے، اس کے اوپر وہ ان کے حق میں نعرے لگا رہا ہے، تو شہر رشید صاحب نے غصہ کھا کے وہ ٹنڈ دے چپیڑ کر آتی، وہ ذرا آپ فوٹیج دیکھ لیں۔ جس پہ فرد جرم لگنی تھی وہ وزیر اعظم بن گیا، جس پہ آپ نے فوٹیج دیکھ لی، یہ ہے ان کی ٹوٹل برداشت۔ یہ اپنی ذات سے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ آپ ان کے لیے لڑ جائیں، آپ ان کے لیے مر جائیں، اپنا گھر بار چھوڑ دیں، آپ ان کے لیے جو مرضی کر گزریں، انہاں بھائیاں نوں نہیں شرم آتی سر، بالکل ان کو کوئی حیا نہیں آتی۔ یہ کہتے ہیں ساڈا جملہ کمپلیٹ ہوں، ساڈی گل آن دیو، تسی کون ہوندے وچ اگے آنے والے۔ یہ اس حد تک تنگ نظر لوگ ہیں، یہ عمران اینڈ کمپنی والے سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے اس حد تک تنگ نظر ہیں، ان کو اپنی ذات سے آگے دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ ایک فوٹیج اور ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور اس فوٹیج میں جو ہے میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ جو ہے جس کا میں چشمدید گواہ ہوں، وہ میں آپ کو اس کے بعد سناؤں گا۔ آپ ذرا 1 منٹ فوٹیج دیکھ لیں۔ سڑتا ہی وہ انی محبت سی بس۔ آپ نے دیکھا پولیس نے کچھ جو نوجوان ہیں وہ گرفتار کیے ہیں، جو کہ پی ٹی کے ظاہر کارکن تھے، ان کو گرفتار کیا، اور ایک پی ٹی والا جو ہے انہیں سر دے ہوتے پی ٹی کا جھنڈا بھی بنے ہیں، اس کو گرفتار کر کے تو وہ جب اس کو بٹھایا اوپر جو پولیس وین ہے، تو وہ پولیس والے نے کہا کہ اس کو اتار دو جھنڈے کو، تو انہیں لا کے وہ آگے تھلے سوٹتا زمین دے ہوتے۔ یہ جذبہ ہے سر ان کا ٹوٹل عمران خان کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ، یہ جو بھی ان کی کمٹمنٹ ہے یہ ٹوٹل ان کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب جو تاریخی واقعہ میں نے کہا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور کے اندر موومنٹ چل رہی تھی جی، عدلیہ بچاؤ موومنٹ، یہ افتخار محمد چودھری والی پیپلز پارٹی اس پہ بہت سرگرم تھی، مسلم لیگ نون بھی سرگرم تھی، پی ٹی آئی بھی سرگرم ہوا کرتی تھی، اور تقریباً ساری سیاسی جماعتیں سوائے کاف لیگ کے، جن کو پرویز لائی اینڈ کمپنی والے، جن کو اس وقت عمران خان جو ہے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا کرتے تھے نا، وہ والے ڈاکو جو تھے نا، وہ ان کو عمران خان نے کہا تھا ڈاکو، میں نے نہیں کہا تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ وہ جو ڈاکو تھے نا، ان کی پارٹی تھی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی، یا ایک دو اور پارٹیاں یعنی اوسلے پرویز مشرف نال سن وہ نہیں تھی، باقی سارے جو تھے وہ افتخار محمد چودھری کو بحال کرانا چاہتے تھے۔ اچھا، اب وہ جو جلوس نکلا، اس جلوس کے اندر تھوڑی سی توڑ پھوڑ ہو گئی، تھوڑا سا پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا، تو ایک مقام آیا مال روڈ کے اوپر، میں اس موقع پر موجود تھا، وہ مقام یہ آیا، وہ لمحہ یہ آیا کہ جناب ٹائر کو آگ لگانی تھی، اور ٹائر کو آگ لگانے کے لیے کوئی کپڑا اویلیبل نہیں تھا، کیونکہ براہ راست ٹائر جو ہے وہ ماچس کی تیلی سے آگ نہیں پکڑتا تھا، لہٰذا وہ یہ ایک کوئی کپڑا چاہیے تھا جس کو پہلے آپ آگ لگاتے اور ٹائر کے اوپر پھینک دیتے، اور کپڑا بھی تھوڑا سا کوئی ریشمی ٹائپ ہوتا تاکہ کچھ دیر جلتا تو ٹائر کو آگ لگتی، یا اس کو پیٹرول میں ڈبو کے لگایا جاتا پھر آگ لگتی۔ یہ مجھے یاد اچھے طریقے سے ساجدہ میر پیپلز پارٹی کی ایک کارکن تھی، آج کل وہ ذرا کیا کہنا چاہیے گھریلو ہو گئی ہیں، گھریلو ہونے سے مراد یہ ہے کہ پہلے بھی ہے بڑی اچھی ایکٹیوسٹ تھی، یعنی آج کل وہ ایکٹیوزم ویسے نہیں کر رہی۔ پیپلز پارٹی سے ان کے کچھ زرداری صاحب سے نظریاتی سے ان کے خیال میں اختلافات ہو گئے تھے، باہر وہ گھر بیٹھ گئی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت ان کے پاس پیپلز پارٹی کا جھنڈا تھا، اور وہ ان کے ساتھ تحریک انصاف کی دو بڑی ماڈ اسکاٹ قسم کی خواتین جو تھیں وہ جا رہی تھیں، اور انہوں نے ان خواتین نے ساجدہ میر سے کہا کہ یہ جھنڈا دو، ہم اس کو پھاڑ کر تو اس کے ساتھ آگ لگاتے ہیں۔ تو ساجدہ میر نے پورے لاہوری انداز دے وچ جڑا جواب دیتا نا، وہ بڑیاں ہکیاں بکیاں رہ گئیں، انہوں نے کہا میں اپنا آپ ساڑ لاں گی، پارٹی کا جھنڈا نہیں سڑن دیاں گی۔ اس نے کہا کہ میں خود کو آگ لگا لوں گی لیکن پارٹی کے جھنڈے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ یہ ہوتی ہے پولیٹیکل ورکر کی کمٹمنٹ،
باقاعدہ طور پر اس نے جو خاتون نے اس وقت کا جھنڈا پکڑ لیا تھا، ساجدہ میر نے اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ کے انہیں اے پاڑ کے لا آگ، تو وہ خاتون برا من آ گئی، ساجدہ نے کہا اللہ میرا دوپٹہ پاڑ کے لالا، اس نے پھر اپنا دوپٹہ پھاڑا اور اس سے آگ لگائی۔ یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ۔ ایک وہ تھے جو پولیٹیکلی کمیٹڈ لوگ تھے، ایک یہ ہیں عمران ڈوز، ٹھیک ہے، یہ پولیس نے ان کو منڈے نے چپیڑ نہیں ماری، بس اس طرح پکڑ کے چڑھایا تھا اور آرڈر کیا کہ یہ اتار کے پھینک دو، اور انہیں اتار کے زمین پہ سٹے اثر باقاعدہ۔ یہ ہے عمران خان کا جو وہ انقلاب لے کے آنا چاہ رہے تھے۔ عمران خان سمجھتے تھے کہ 20-25 لاکھ بندہ آئے گا جناب، مسئلہ ہی کوئی نہیں، انی پہ جائے گی، لیکن رانا ثناء اللہ نے جو پلاننگ تیار کی تھی، اور وہ صحیح کہتے تھے، انہوں نے پلاننگ یہ تیار کی تھی کہ جناب ایسی دی تیسی، انہوں نے تہس نہس کر کے رکھ دی ہے سر ان کا انقلاب سارے کا سارا۔ اور جو پنجاب کے اندر سے ان کو بڑی ہوپ تھی کہ لوگ آئیں گے، پنجاب والوں تو پائن بالکل فارغ ہو گیا کم، کے پی کے سے بہت کم تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوششیں کرنی شروع کی ہیں۔ اور میں وہ جو خبر میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ نیوٹرلز ان کی مدد کے لیے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی یہ ایک خبر جو ہے 24 چینل کے اوپر فلیش ہوئی ہے، اور اس خبر کے مطابق یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے H9 پارک جو ہے، H9 پارک، وہاں پر جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے کہ وہاں پر آپ جلسہ کریں۔ اچھا، اب H9 پارک کیا ہے؟ H9 پارک ایک سری نگر روڈ جو ہے، یعنی جو کشمیر ہائی وے ہے، اس کے قریب ایک پارک ہے، جو کوئی مناسب سا پارک ہے، یعنی وہ اتنا بڑا پارک نہیں ہے، لیکن وہاں پر جلسہ کرنے سے، جب ظاہر ہے وہاں پر جلسہ کریں گے تو 200-300-400 گاڑی سری نگر ہائی وے پہ کھڑی ہوگی، جب وہ ہائی وے پہ کھڑی ہوگی تو ٹریفک بلاک ہوگی، ٹریفک بلاک ہوگی تو اسلام آباد جانے والا مین راستہ جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا، جس سے ظاہر ہے کہ اسلام آباد کے لیے پرابلمز پیدا ہوں گی۔ تو یہ پی ٹی چاہ رہی تھی کہ وہاں پر جلسہ کرے، سپریم کورٹ نے ابھی تک 24 چینل کے مطابق ان کو یہ اجازت دے دی ہے، جبکہ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ F9 پارک میں کریں۔ اب F9 پارک پائن بہت بڑا ہے، وہ تو عمران خان تو پڑھنا ہی نہیں کسی صورت میں، سر وہ بہت بڑا پارک ہے، وہ نہیں بھرنا ان سے، لہٰذا انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں H9 پارک مل جائے اور وہ اس کی طرف چلے جائے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کر کے، اور اتنی گرمی کے اندر، اتنے حبس کے اندر، اتنے کیا کہتے ہیں برے موسم کے اندر انہوں نے یہ اعلان کیا، پتہ نہیں کیڑی آس ہے گئی سی انہوں نے، پتہ نہیں انہوں نے کیڑا شوق ہے گا سی، پتہ نہیں کنے انہوں نے کیا سی کہ ہاں جی تسی نکلو تو بالکل تڑنا بندے ہی بندے ہون گے، اور بندے تو نظر نہیں آ رہے۔ ہاں خلائی مخلوق ہوئے، کوئی غیبی مخلوق لگی پھر رہی ہوئے، ادھر ادھر بنی گالا سوڑ کے آئے ہوئے، ادھر ادھر لگے پھر رہے ہوں، تو وہ کوئی نہیں کہہ سکتے، وہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ اور میں کم از کم اتنا روحانی داؤ پہ جانے والا آدمی نہیں ہوں، نہ میں روحانی شخصیت ہوں، نہ ہی مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں جو ہے نا یہ غیبی مخلوقوں کو دیکھ سکوں، تو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن فی الحال عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ بالکل فارغ ہے۔ وہ خبر جو میں نے کہا کہ نیوٹرلز مدد کے لیے اگر عمران خان نے پکارا ہے، سید طلعت حسین بہت ایک نامور صحافی ہیں، انہوں کا جو ٹویٹ ہے وہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ اسد عمر صاحب، پرویز خٹک صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ ایک تجویز لے کر آئے تھے کہ جناب دھرنے کو نا عام احتجاج کیا ہم رنگ دے دیتے ہیں، اور اس پر نواز شریف سے ہدایت مانگی ہے اپنا ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں سید طلعت صاحب کہ اس سے پہلے فواد چودھری اور اسد کیسر نے کہا تھا کہ آپ انتخاب کی کوئی جھوٹی سچی تاریخ دیو یار، ساڑی جان چھڑاؤ پاگل دے کولوں، یعنی مطلب پاگل سے مراد ہے کہ عمران خان اڑا ہوا ہے تو مہربانی کرو یار ایک ہمیں کو تاریخ دیں تو اسی جائیے بچوں واپس، ٹھیک ہے۔ لیکن نواز شریف نے اس تجویز کو کر دیا تھا رد۔ اب آگے سید طلعت حسین صاحب کہتے ہیں کہ رابطے نیوٹرل نے عمران کے کہنے پر کروائے۔ اب یہ بات جو نیوٹرل کون ہے؟ نیوٹرل عمران خان کہتا ہے فوج ہے، اور فوج کہتی ہے ہم نیوٹرل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی مدد کرنے کے لیے فوج جو ہے وہ درمیان میں آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی نے کوئی راہ کڈو، چلو وچلی گل کریے، کوئی ان کو راہ دیو، ٹھیک ہے۔ یہ بات طلعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس پر مریم نواز شریف صاحبہ نے اس ٹویٹ کو کوٹ کر کے جواب دیا، انہوں نے لکھا ہے یہ درست ہے، یعنی وہ طلعت حسین صاحب کی ٹویٹ کو درست قرار دے رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے یہ درست ہے، 2 دن سے مارچ ناکام ہوتا دیکھ کر یہ کوئی سیف ایگزٹ کی تلاش میں تھے، آج جب لانگ مارچ مکمل ناکام ہو گیا تو یہ اب دھرنے کی بجائے جلسہ کی تجویز لے آئے۔
हुकूमत ने इमरान खान की किसी भी मुतालबे को मानने से साफ इनकार कर दिया है। आपको याद होगा आज दोपहर के टाइम ये खबरें चलनी शुरू हुई थी कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान यानी इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और उसके बाद वो एक जलसा करेंगे और घर चले जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, फौरी तौर पे इमरान खान जो हैं वो एक कंटेनर पे चढ़ के उन्होंने सजे पासे खिला रहे सी मुराद सईद, खब्बे पासे खिला रहे शाम कुरैशी ते उत्ते नाल उत्ते तो मुराद उनसे कद चुके लंबा उनका असद उमर साहब उनकी बैक पे खड़े थे और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, किसी किस्म की कोई मैंने तजवीज़ नहीं मानी, कोई मुज़ाकरात नहीं किए, कोई शय नहीं हुई भाई ना, असी तो जनाब श्रीनगर हाईवे तो होंदे होया, हम तो सीधा जाएंगे डी चौक तक। तो इमरान खान ने अब डी चौक तक जाने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक धरना रहेगा जब तक हमें इंतखाबात की तारीख नहीं मिलती। तो इमरान खान जो हैं वो सेफ एग्ज़िट चाह रहे थे, लेकिन जब उन्हें नहीं मिला सेफ एग्ज़िट तो अब उन्होंने मज़ीद प्रेशर डालने के लिए ये बात कह दी है। अब जाहिर है कि उनके चाहने वाले जो हैं वो कहेंगे इमरान डट के खड़ा है। आपको याद है उन्होंने तराने बनाया हुआ है कि डट के खड़ा है कप्तान, ठीक है। और ये वो इस बात के ऊपर जो है बड़े खुश होंगे कि इमरान खान जो है वो अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा। दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेब साहबा जो हैं उन्होंने भी इस बात की तरदीद कर दी कि हमारा कोई मुआहदा इनके साथ नहीं हुआ और हम किसी जत्थे के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं करेंगे, ये हमारा असूली स्टैंड है। लिहाजा अब अगर आप सूरत हाल को देखें तो इमरान खान गए हैं बुरे तरीके से फंस। बंदे उनके साथ कोई नहीं निकले, उनके ख्याल के मुताबिक लाखों लोग निकलने थे, कम जड़े हज़ारों तो भी थले रह गया। लिहाजा अब वो किसी न किसी तरह बचने की कोशिश करेंगे, जिद लाएंगे कि नहीं मैंने किसी तरह बंदे भी पूरे करके दो तो मेरी गल भी मनाओ। अब जो न्यूट्रल्स जो हैं या जो कोई गैबी मखलूक है वो आके इनकी मदद कर दे तो वक्री गल है। ज़ाहरी तौर पर तो फ़िलहाल इमरान खान का जितना धरना था, लॉन्ग मार्च था, जो भी इन्होंने ऐलानात किए हुए थे, जो अपनी तरफ से जहाद के नाम पर ये फसाद फैलाने के लिए निकले थे, वो सारे का सारा जो उनका प्लान था फ़िलहाल तो नाकाम दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान की सियासत में बाजी किसी भी लम्हे पलट सकती है। लिहाजा भाई ने जागते रहना साढ़े ते ना रहना वाली गल है। ये इमरान खान भी जो हैं वो अभी सड़क पर मौजूद हैं, कब इस्लामाबाद पहुँचेंगे, क्या सीन होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई नया ऑर्डर आ जाए, कोई खलाई मखलूक आगे जो है और गैबी इमदाद मिल जाए, वो सारे मामला हो सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन ज़ाहरी तौर पर देखें तो इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च, कम धरना, कम जहाद और एक्चुअली फसाद फ़िलहाल मुझे नाकाम दिखाई दे रहा है। आपको पता नहीं कैसा दिखाई दे रहा है, जैसा भी दिखाई दे रहा होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।